اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاخلاص اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ اللہب جس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے اس کو پڑھ لیا تھا، اس کی تفسیر کو پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں سورۃ الاخلاص سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا زمانہ نزول کیا ہے؟ اس کی مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کس روایت کی بنیاد پر ہے، کن روایات کی بنیاد پر ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ کی روایت یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تو کہتے تھے کہ اس کا نسب ہمیں بتاؤ، کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلے جو چیز دریافت کی جاتی تھی، جو چیز طلب ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ اس بندے کا، اس شخص کا نسب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، تو انہوں نے کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ تب یہ سورہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اس کا کوئی نسب نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا۔ وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم اس سورہ کی تفسیر میں دیکھ لیں گے۔ دوسری روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو العالیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، اور اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ مسند احمد میں ہے حدیث، اور اسی حوالے سے ترمذی میں، یعنی حدیث کی کتاب جو ترمذی ہے، اس میں اسی مضمون کی روایت جو ہے وہ حضرت ابو العالیہ سے نقل کی گئی ہے، جس میں حضرت ابی بن کعب، یعنی ان کو اگر عربک میں بولیں تو ابی نام ہوگا تشدید کے ساتھ، ان کا حوالہ تو نہیں دیا گیا، لیکن اسی ریفرنس کے ساتھ حدیث بہرحال اس مفہوم کی سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ کچھ روایات کا مفہوم جس میں مشرکین نے جب رب العالمین کا تعارف مانگا اپنے کیسے انداز میں، اپنے روایتی انداز میں، تو روایات کہتی ہیں کہ تب یہ سورہ کا نزول ہوا تو ڈیفینیٹلی مشرکین مکہ میں تھے، موجود تعداد میں زیادہ تھے، تب یہ سورہ کا نزول ہونا روایات کی روشنی میں مکی کنسیڈر ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر میں کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی یہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ملائکہ کو، یعنی فرشتوں کو، نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں ذرا اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی یہود کے ہاں بنیادی عقائد کی اگر بات کریں تو فرشتوں کا کانسیپٹ اور زمین و آسمان کی کریشن کا، ملائکہ کا، آدم کا، ایون یہ ابلیس کا، ان کی تخلیق کا کانسیپٹ تو بہرحال ہے ہی تھا۔ تو ہم ذرا اہل الاسلام میں، کیونکہ ان کے ہاں جو دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی یہودیت، وہ تو انہوں نے اپنا ہی رکھی تھی، تو رسول اللہ کے پاس آئے اللہ کا تعارف لینے، تو پھر اس پر وحی نازل ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا اور بتایا رب العالمین کے تعارف کے بارے میں۔ اب یہود کہاں تھے؟ ان کی ایگزسٹنس مدینہ میں تھی، لہٰذا اس طرح کی روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ سورہ مدنی ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم ساری روایات کا خلاصہ ذکر کریں، جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق مکی ہے، کچھ اقوال یہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، تو وہ اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو لیکن اس کے اگر مضامین پر حقیقتاً غور کریں تو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن کی مفصل آیات بھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت دعوت اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تو لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا جو رب ہے وہ کیسا ہے، جس کی بندگی، جس کی عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔
لہٰذا اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف، جو کہ جن کی غلامی میں حضرت بلال تھے جس کی، تو اس وقت جو آپ کا ظالم آقا ہے وہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر دھوپ میں لٹا کر کہتا تھا کہ اپنے رب کو بھول جاؤ اور یہ کہ ہمارے معبودان کی، جھوٹے باطل معبودان کی تعریف کرو، تو اس وقت حضرت بلال کی زبان پر کیا الفاظ سے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ لہٰذا یہ احد کا لفظ اور اللہ کے تعارف میں کہ وہ اللہ ایک ہے حضرت بلال پکار رہے تھے، تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ مکی دور کے بھی اوائل میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال رکوع اور آیات کی تعداد کی بات کریں تو اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 4 آیات ہیں، اور اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ عام طور پر ہم سورت کا نام پڑھتے ہیں اور ہم ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس سورہ کی فلاں آیت میں، پہلی آیت میں یہ ذکر ہے، اور فلاں رکوع نمبر میں ذکر ہے، فلاں آیات میں یہ نام آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سورہ کے اندر اخلاص لفظ موجود تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر الاخلاص لفظ پہ غور کریں نا تو یہ نہ صرف اس سورہ کا بہترین عنوان بلکہ موضوع بھی یہی ہے، کیونکہ خالص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص اسی سے نکلا ہے، خالص ہونے سے، کسی چیز کو بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی شک و شائبے کے ایڈوپٹ کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ اس سورہ میں خالص توحید بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان صورت کا نام قرار دے دیا جاتا ہے جو اس سورہ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو یہ نام اس معنی کے لحاظ سے دیا گیا کہ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر ایمان لائے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا، اور وہ خالصتاً اللہ ہی کا ہو کر ہر عمل کو ایڈوپٹ بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا۔ اس کے عقیدے کی پیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو خالص ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرے اور اس کو وحدہ لا شریک مانے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہے، یہ عنوان بھی ہے سورہ کا، یہ مضمون بھی ہے، لہٰذا اسی خالص ہونے سے اخلاص اس سورہ کو نام دیا گیا ہے۔ اس سمیت اس سورہ کے دیگر نام بھی ہیں جو کہ آپ نے اکثر سن بھی رکھے ہوں گے، اور میجورٹی نے اگر نہیں سنے تو وہ توجہ کیجیے گا۔ اسے سورہ تنزیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورہ میں بیان ہوا کہ اللہ ہر نقص، ہر عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے۔ اس مناسبت سے سورہ کو یہ نام دیا گیا۔ اور سورہ تجرید بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورہ میں یہ ہے کہ جس نے اس سورہ کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھا، اس سورہ کی بتائی ہوئی تعلیم پر اپنا عقیدہ پختہ کیا، تو وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کو سورہ تجرید بھی کہا جاتا ہے۔ جو آخری نام ہے سورہ نجات ہے یہاں پر مینشن، اور اس میں یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کیونکہ خالصتاً توحید پرست ہو جاتا ہے اور وہ شرک سے اپنے آپ کو مبرہ قرار دیتا ہے اعتقادی اعتبار سے، لہٰذا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، نجات پانے والا ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اب اس سورہ کی فضیلت کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فضیلت کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی اگر اس کی فضیلت کو ہم لیں، اور مضامین میں بھی، کیونکہ اسلام کے بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کے بھی مضامین کو اگر ڈیوائڈ کریں نا تو بنیادی عقائد کے علاوہ پھر آ جاتا ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات، پھر حلال اور حرام کے واقعات آ جاتے ہیں۔ تو مضامین قرآن کو بھی اگر ڈیوائڈ کریں 3 میجر ٹاپکس کے اندر تو سب سے مین اور میجر ٹاپک توحید ہے، لہٰذا اسی لیے بھی اس کو قرآن کا تیسرا حصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری فضیلت آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورہ ملاتے اور پھر سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے، اور جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟
جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ صورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بہترین صفت، بہترین تعارف اس سورہ میں موجود ہے، اس لیے میں نماز کے دوران اس کو لازمی تلاوت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ بہت فضیلت ہے اس سورہ کی عمل کے اعتبار سے، عقیدہ اگر درست ہو تو، اور اس حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کی درستگی اور عمل اس کے اکارڈنگلی۔ لہٰذا وہ صحابی نے جب اظہار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے جنت میں داخلے کے لیے یہ سورہ کافی ہے، یعنی اس پر عقیدہ اسٹرانگ رکھو اور اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ تو یہاں پر ہم فضیلت ڈسکس کر رہے تھے، انشاءاللہ تفسیر جو ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔